ناظرین، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر بہت ظلم اٹھائے تھے۔ فرعون دراصل اس سمے کے بادشاہوں کا ایک لقب تھا، یعنی جو بھی بادشاہ بنتا تھا تو اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ ڈاکٹر مورس وقائی کی تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے فرعون کا نام رامسس تھا۔ رامسس کی موت کے بعد اس کا جانشین مرہم فتح مقرر ہوا۔ اسی کی دور حکومت میں اللہ تعالیٰ نے حضور موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت انہیں مصر چھوڑنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ جب حضور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے تو یہ بھی اپنے لشکر سمیت پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل پر اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو چلا دیا، پھر فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو کے ہلاک کر دیا۔ سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ اس طرح فرمایا ہے: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروا دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ اسے غرق ہونے آ لیا تو کہنے لگا، میں اس بات پر اپنا ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل اپنا ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمان ہوں۔ اس سے کہا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور تو فسادی تھا، اور آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی بن جائے، اور بے شک لوگ ہماری نشانی سے غافل ہیں۔ ناظرین، اس آیت میں فرمان الہی ہے، ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو، اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کو دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں۔ چنانچہ فرمان الہی کے عین مطابق اس فرعون کا ممی شریک 1898 میں دریائے نیل کے قریب تسبیہ کے مقام پر ساموں کی بارش سے دریافت ہوا، جہاں سے اسے قاہرہ مستقل کر دیا گیا، اور اس وقت سے ممی قاہرہ کے اعزاز گھر میں سیاحوں کے لیے سجی ہوئی ہے۔ اس کے سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم پٹی میں چھپا کر رکھا گیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ مزید مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی لاش کے ناک کے سامنے والا حصہ غائب ہے، جیسے کسی حیوان وغیرہ نے کھایا ہو، غالباً سمندری مچھلی نے اس پر منہ مارا ہوگا۔ پھر اس کی لاش کو فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دیا گیا تاکہ دنیا کے لیے وہ عبرت ہو۔ جون 1975 میں ڈاکٹر مورس نے مصری حکمرانوں کی اجازت سے فرعون کے جسم کے ان حصوں کا جائزہ لیا جو اس وقت ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کی تصاویر و تعریف، پھر ایک اعلیٰ درجے کی لیبر مصوری کے ذریعے ان کا مزید مطالعہ کیا۔ پھر ان تحقیقات سے حاصل ہونے والے نتائج نے ان تمام مفروضوں کو تقویت بخشی جو فرعون کی لاش سے محفوظ رہنے سے متعلق قائم کیے گئے تھے۔ دوستو، ان تحقیقات کے نتائج کے مطابق فرعون کی لاش زیادہ عرصے تک پانی میں نہیں رہی تھی۔ اگر فرعون کی لاش کچھ اور عرصے تک پانی میں ڈوبی رہتی تو اس کی لاش خراب ہو سکتی تھی، حتیٰ کہ اگر پانی کے باہر بھی غیر موضوع شدہ حالت میں ایک لمبے مدت تک پڑی رہتی تو بھی یہ محفوظ نہ رہتی۔ خیر، اس کے علاوہ ان معلومات کے اصولوں کے لیے بھی کوشش جاری رکھی گئی کہ اس کی موت لاش کے پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی یا کوئی اور وجوہات بھی تھی۔ چنانچہ مزید تحقیقات کے لیے لاش کو پیرس لے جایا گیا، اور وہاں کے لیگل آئیڈینٹیفیکیشن لیبارٹری کے مینیجر ڈاکٹر اسکاڈی نے مقاعدات کے بعد بتایا کہ اس لاش کی فوری موت کا سبب وہ شدید چوٹ تھی جو اس کی کھوپڑی کے سامنے والے حصے پر پہنچی تھی، کیونکہ اس کی کھوپڑی کے مربع والے حصے میں کافی خلا موجود ہے۔ اور یہ تمام تحقیقات آسمانی کتاب میں بیان کرتا ہے، فرعون کے ڈوب کر مرنے کی واقعے کی تصدیق کرتی ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ فرعون کو دریا کی موجوں نے اپنی چپیٹ میں لے لیا تھا۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ مصر میں پرانے زمانے میں لوگ لاشوں کو ایسا مسالہ لگاتے تھے کہ جس سے لاشیں محفوظ رہتی تھیں۔ ان میں سے چند ممیوں کے جسم آج تک پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ سے انہوں نے پٹیاں اتار دی ہیں، اور جن سے انہوں نے پٹیاں اتار دی ہیں ان کی خال سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کسی مردے کی خال ہے، لیکن ان تمام ممیوں میں سے فرعون وہ باعث شخص ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے۔ واللہ واللہ جھوٹ ہے یا سچ؟ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے میوزیم میں چوہے رکھے ہوئے ہیں جو ہر سال مارچ کی 15 تاریخ کو اس کی لاش پر چھوڑے جاتے ہیں، جو اس کا بڑا ہوا گوشت کھاتے ہیں، اور پھر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اس کو دوبارہ شیشے میں بند کیا جاتا ہے
جیسا کہ ان نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ رب کریم نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کے لیے خاص اہتمام کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہزاروں سال تک زمانے کے اثرات سے محفوظ رہے اور آخر کار اس کو 19ویں صدی میں دریافت کیا گیا، اور یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سامان عبرت رہے گی۔ مزید یہ ہے کہ رب کریم کا فرمان ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو سامان عبرت کے لیے محفوظ کر لیں گے، لہٰذا ہمیں بھی تکبر اور غرور سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ سب فرعونی صفات ہیں۔ رب کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔